کے ذریعے جنون بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جادو کے ذریعے مرد اور عورت کی جنسی قوت کو، طاقت کو بھی باندھا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ جادو کے ذریعے انسان کے پر جان لیوا حملہ بھی ہو سکتا ہے اور کرتے ہیں اکثر۔ جادو مختلف امراض خبیثہ میں بھی انسان کو مبتلا کر سکتا ہے۔ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں اور جادو مختلف اقوام میں رہا ہے، اور جادو سمجھ لیں پہلی مرتبہ انسان کو ابلیس نے ہی سکھایا، اور جنات بھی جادو جانتے ہیں، اور باقاعدہ قرآن میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ جناتوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، اور فرشتوں کے ذریعے بھی جادو آیا، جیسے کہ ہاروت و ماروت ہیں، ان کے ذریعے بھی جادو آیا۔ کلدانی وغیرہ اقوام گزری ہیں، اس میں مصری، کلدانی، یہ بہت جادو میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اور بہت ان کے ذریعے جادو پھیلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے آپ کی قوم پہ جناتوں سے حملے کرائے جادو کے ذریعے، اور بڑے آزار میں مبتلا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دعا تعلیم فرمائی، جو آج برہتی کے نام سے ہے، دعائے برہتیہ۔ جب آپ نے پڑھا تو ان جادوگروں کے شر سے اور ان جناتوں کے شر سے محفوظ کیا۔ جادو میں بیسیکلی جو قوت کار فرما ہے وہ جنات ہیں اور شیاطین۔ جادو کے شرک یا کلمات کا جادو جو ہے وہ ابلیس کو خوش کرتا ہے، اور ابلیس اپنی ضروریات کو ان کے کاموں میں لگا دیتا ہے، تاکہ ان کا یقین اور جادو پہ پختہ ہو، اور لوگ دیکھیں اور زیادہ جادو میں شامل ہوں اور زیادہ شرک کریں، بھٹک جائیں۔ تو اس لیے جادو بہت تیزی سے اثر بھی کرتا ہے، کہ اس میں شیطان جو ہے وہ پوری اپنی کار فرمائی اور اپنی پوری ضروریات کی قوت لگا دیتا ہے۔ اور جادوگر کچھ کلمات کے ذریعے، خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز، یعنی کہ جیسے کہ ہر مخلوق جو ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ کچھ عہد و پیمان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ایمان لانے کے لیے بھی آپ کو عہد کرنا پڑتا ہے، توبہ بھی ایک عہد ہے۔ تو جس طریقے سے ہم جب ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پابند ہو جاتے ہیں، تو ہم اس عہد میں آ جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، یہ عہد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ بنی نو آدم کو جو ہے وہ بھٹکائے گا، شرک میں مبتلا کرے گا، گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ تو اس نے اپنی ضروریات سے بھی عہد لیا ہوا ہے کہ تم یہ سب میرا کام سر انجام دو گے، اور وہ اس کے عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب اسی طریقے سے کلمات کے ذریعے جو ہے جادوگر جو ہے وہ ان شیاطین کے عہد یاد دلاتا ہے، اور وہ اس پہ کار فرما ہوتے ہیں، اور پھر وہ کام کارروائیاں کرتے ہیں، تو وہ پھر نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ جادوگر کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، اور خوبی کی بات یہ کہ جس نے وہ جادو کیا، لبیدہ بن عاصم، اس کو 5 یا 4 اشرفیاں دی گئی تھی سونے کی، جادو کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں جادو کر تو دوں گا، لیکن مجھے کوئی آپ کا استعمال کی بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہا کرتا تھا،
اس کے ذریعے وہ کنگھی آپ کی منگائی گئی، اور اس ٹوٹی ہوئی کنگھی میں آپ کے کچھ چند منہ مبارک بھی تھے۔ اس پر اس نے جو ہے یہ کارروائی کری۔ اب خوبی کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ آدمی نے کیا، بلکہ اس کی 2 بہنیں تھیں، وہ بڑی جادوگرنیاں تھیں، اور ان کے ذریعے پھر وہ جادو کرایا گیا تھا، اور بنی زریق کے کنویں میں اس کو دفن کرایا گیا، پانی کے اندر۔ تو اس سے یہ اثر ہوا۔ اب چونکہ جو جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ رسول تھے، نبی تھے، ان پہ کیسے اثر ہو گیا۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ جادو کا اثر آپ کی جو ذات مبارک پر ہوا، وہ بحیثیت نبی یا رسول کے نہیں ہوا، بحیثیت تقاضۂ بشری ہوا۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ جادو 1 سال میں اثر کیا ہے، جادو نے آپ پر۔ اچھا، فوری اثر نہیں ہوا۔ ہاں، اور اس میں 1 سال کے اندر اثر میں آپ کو یہ ہوا کہ آپ بیمار رہنے لگے اکثر، اور آپ کا جسم وزن جو ہے کم ہونے لگا، آپ کا جسم کھلنے لگا اس سے، اور ہلکا ہلکا آپ کو نسیان پیدا ہونے لگا اس کے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس دوران میں وحی بھی آتی رہیں، آیتیں بھی آتی رہیں، اس میں کوئی خلل نہیں کہیں آیا، بالکل بھی۔ اچھا، یعنی کہ جو کارہائے نبوت تھے اس میں ذرہ برابر کہیں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی، وہ اپنی جگہ مسلسل ویسے ہی رہا سب کچھ، لیکن ذاتی حیثیت میں تکلیف میں آپ کو یہ تکلیف پیدا ہو گئی۔ اب وہ کیوں ہونی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری نفوس میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام تقاضائے بشری رکھتے تھے۔ آپ بیمار بھی ہوتے تھے، آپ رنجیدہ بھی ہوتے تھے، آپ کو خوشی بھی ہوتی تھی، تو تمام تقاضے بشری کے ساتھ تھے۔ ایک بار آپ کو ایک بچھو نے کاٹ کھایا، آپ کو اس سے بخار چڑھ گیا، تو یہ بشری تقاضا تھا نا۔ تو اسی طریقے سے جادو کا اثر بھی آپ پہ ایک بشری تقاضے کے تحت ہی ہوا۔ آپ بہت جب علیل ہونے لگے تو ایک دن آپ نے دعا کری کہ اے میرے رب، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں بیمار رہ رہا ہوں؟ تو اس دن رات کو آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص آپ کے پانتیوں بیٹھا ہوا ہے، پیروں کے نزدیک۔ تو جو سرہانے بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ شخص پوچھ رہا ہے، جو آپ کے پائے مبارک کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جادو کیا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا لبیدہ بن عاصم نے۔ تو کہا جادو کس چیز پہ کیا؟ تو کہا آپ کی کنگھی پر منہ مبارک میں 11 گرہیں لگا کے اس کو اس میں باندھ کے اور کنویں کے پانی کے نیچے دفن کیا ہے، پتھر کے نیچے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہاں سے وہ نکال لیا جائے تو آپ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ اٹھ کے بیٹھے تو حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ خیریت، آپ بڑے اضطراب میں اٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جو دعا کی تھی وہ مجھے بتا دیا گیا، علاج میرا۔ تو کہا کیا؟ تو پھر آپ نے سارا واقعہ بیان کیا، اور آپ نے پھر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر اور ایک صحابی اور تھے ان کو بھیجا، اور کچھ بنی زریق کے صحابہ تھے ان کو ساتھ لیا، اور اس کنویں پہ گئے، اس کو صاف کرایا، کنویں کا پانی نکلوایا، پھر آپ بھی وہاں پہنچے کچھ صحابہ کے ساتھ۔ تو
पत्थर निकाला, पत्थर के नीचे कंघी थी वो। तो हज़रत जिब्राइल आए और आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप सूरह नास और सूरह फलक पढ़ें। तो सूरह फलक और नास जब आपने पढ़ी तो एक में 5 आयतें और एक में 6 आयतें, इस तरह 11 आयतें दोनों सूरतों में। तो जब आपने वो तिलावत फरमानी शुरू करी तो हर एक आयत पर एक गिरा खुलती गई, और एक पुतला था जिसमें सुइयाँ लगी हुई थी, और वो आयतें पढ़ पढ़ के सुइयाँ निकालते गए, वो गिराएँ खुलती गई और आपको सेहत होती गई, आपको सेहत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जादू का असर बिल्कुल मुसल्लिम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा भी जादू के असर से इंतकाल फरमाया उन्होंने। तो जादू जो है हमारे यहाँ लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग, कि कोई जादू नहीं है। जादू है, बिल्कुल इसकी हकीकत है, और बतकाज़ा बशरी ये किसी पे भी हो सकता है। सही। क्यों कि बशर जो है वो तहतुल असबाब है, और जादू बीमारियों की, परेशानियों के असबाब में से एक है। जैसे कि बुखार आता है, हम पे असर करता है, हम गोली खाते हैं, असर करती है। तो इसी तरीके से जब कोई कलमात पढ़े जाते हैं, जादू किया जाता है, तो वो भी इसी तरह असर करता है। ये आमिल पे भी असर करता है, ये गैर आमिल पे भी असर करता है, ये मौलवी पे भी असर करता है, ये मोमिन पे भी असर करता है, ये काफिर पे भी असर करता है। असर सब पे करता है, क्योंकि उस कानून के तहत है। ठीक। जिस तरीके से कि बीमारी आती है वो सबको आती है, कोई उससे मुस्तशना नहीं होता, जिसको भी आ जाए। इसी तरह जादू के कलमात भी हैं और जादू भी है। अब इससे बचने की तरकीब है, क्योंकि उसके बाद जब ये ज़ाहिर हुआ जादू, तो फिर उसके असबाब भी किए गए। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मामूलात में से ये बात फिर रही कि आप जब रात को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सलामुल्लाह अलैहा कि आप जो हैं रोज़ाना अपने जिस्म पे हाथ फेरते रात को सोते वक्त। तो मैंने एक दिन पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या है? तो आपने फरमाया कि आयशा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के मैं अपने हाथों पे दम करके जिस्म पे फेरता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हर मखलूक के शर से महफूज कर देता है। तो आपने हमें बताया तरीक़ा कि अगर कोई शख्स जो भी रात को पढ़ के और अपने जिस्म पे फेरे तो अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा, और अगर कोई दुश्मन उस पर करेगा भी जादू टोना तो असर कम से कम करेगा, उसका वो नुकसान नहीं हो पाएगा जो होना होगा। अल्लाह ताला इसकी बरकत से टालता है। तो और जादू की और भी बहुत सारी आयतें हैं कि जैसे कि मंजिल है, अगर हम रोज़ाना अपने उसको विल्ड में रखें तो जादू का असर कम से कम किया जा सकता है। ये नहीं होता कि जादू का असर हो ना, लेकिन ये होता है ज़रूर कलमात पढ़ने से या आयतें पढ़ने से या जादू के दफ़े वाली आयतें पढ़ने से, कि अगर पहाड़ गिरता है तो पत्थर ज़रूर लगता है। सही। अल्लाह ताला उससे महफूज कर देता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जादू होना, अगर किसी पे जादू हो जाए, किसी मोमिन पे, किसी मुसलमान पे, अगर कोई मुसलमान जादू कराता है तो हदीस के मुताबिक करने और कराने वाला दोनों काफिर हैं। अच्छा, जिस पे जादू किया जाता है, जिस जादू में मुब्तला होता है, अगर उसको उस हालत में मौत आ जाए तो वो एक किस्म का शहीद है। उसके अलावा जब तक वो उसमें बीमारी में मुब्तला रहता है उस जादू के शर से, तो खूबी की बात यह है कि जो जादू कराने वाला होता है, जो करने वाला होता है, उनने अगर कोई नेकियां की होती हैं तो वो नेकियां उसके खाते में चली जाती हैं जो उसकी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, और उसके गुनाह उसके खाते में चले जाते हैं। तो ये भी हमें किसी के लिए सज़ा जज़ा का अमल जो है हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर हम, अच्छा तो जादू का क्या है